نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع بيوت الله في الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبی الکریم۔ محترم اور مکرم سامعین کرام، آج جس عنوان پر مجھے بات کرنی ہے اس عنوان کو نام دیا گیا ہے مذہب اسلام میں مساجد کی اہمیت و عظمت اور مساجد کے متعلق مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ ایک اہم عنوان، ایک خوبصورت عنوان، سب سے پیارا عنوان آپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مسجدیں اس روئے زمین پر اللہ رب العزت کا گھر ہے اور بلا شک و شبہ سب سے مبارک مقام بھی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مذہب اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت و عظمت ہے، اس لیے کہ مساجدیں وہ مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کی جاتی ہے، قرآن کریم کے تلاوت کرنے کا مقام ہے، اور جس جگہ پر اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، اللہ رب العزت کی بندگی کے سجدے ادا کیے جائے، اللہ رب العزت کو پکارا جائے، اس روئے زمین پر اس جگہ سے افضل اور بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے اسی طرح زمین کے حصوں، زمین کے ٹکڑوں کا بھی نصیب ہوا کرتا ہے۔ زمین کے ہر حصے کا، زمین کے ہر ٹکڑے کا مقدر اللہ رب العزت کا گھر بننا نہیں ہوتا۔ زمین کے جس حصے کو، زمین کے جس ٹکڑے کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں اپنے گھر کے لیے اس کو چن لیتے ہیں، اس کا انتخاب فرماتے ہیں، اور پھر وہ زمین کا حصہ عظمت، عزت، شرف حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح تم اس روئے زمین سے آسمان کے ستاروں کو چمکتا دمکتا دیکھتے ہو، اسی طرح آسمان والوں کو زمین پر قائم شدہ مساجدیں روشن اور منور نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کا کام اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے لیا۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں خانہ کعبے کے بارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کی تعمیر فرمائی۔ قرآن کریم نے اس تعمیری واقعے کو ان خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا، وہ بھی کیا وقت تھا، وہ بھی وقت یاد کرنے کے قابل تھا، وہ وقت یاد کرنے کے قابل تھا۔ کون سا وقت فرمایا؟ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اور یہ دونوں باپ بیٹے اس وقت ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، پالنے والے، تقبل منا، ہماری اس خدمت کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے۔
انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ساری کائنات کے انسانوں کی فریاد سننے والے ہیں، العلیم اور تمام فریاد کرنے والے انسانوں کے حالات سے بھی آپ باخبر ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام لیا گیا، اور اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اس کی تعمیر میں خود شرکت فرماتے ہیں، اور مسجد کی تعمیر کے وقت آپ علیہ السلام پر قربان جائیے خود پتھر اٹھا کر لاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام جب آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام سے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیتیں وہ حضرات صحابہ کرام کی ہیں۔ ایسی محبت کی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے بعد کسی نے کسی سے آج تک ایسی محبت نہ کی، نہ آئندہ کی جائے گی، نہ کوئی ایسی مثال وجود میں آئے گی۔ تو حضرات صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے فرمایا آپ زحمت نہ فرمائیں، آپ پریشان نہ ہوئیے، مسجد کی تعمیر کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، جس کی برکت سے آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی انبیاء علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا ہے، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ پھول جیسے الفاظ، وہ موتی جیسے الفاظ نکلے جو سننے کے لائق ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح تم اللہ رب العزت کے اجر و ثواب کے محتاج ہو، میں بھی اللہ رب العزت کے اجر و ثواب کا محتاج ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ مسجدوں کی جو تاریخ ہے یہ سب سے پرانی ہے، بہت پرانی تاریخ ہے۔ کائنات میں سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے، یہاں تک کہ اس دنیا کی آبادی اسی مسجد کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں پہلے اللہ رب العزت کے گھر کو آباد کیا گیا، اس کے بعد دنیا کی آبادی شروع کی گئی۔ کیا پیغام دیا گیا؟ پیغام یہ دیا گیا مسلمانوں، اگر مسجدیں آباد ہے، مسجدوں کا وجود ہے تو تمہارا بھی وجود ہے، اگر مسجدیں آباد نہیں، مسجدوں کا وجود نہیں، تمہارا بھی وجود نہیں۔ اس لیے کہ پہلے مسجدیں تعمیر کی گئی، اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی، اور اس مبارک مقام کو پوری کائنات کے لیے آپ یوں کہہ لیجئے قرآن کریم کے مطابق دونوں جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا گیا۔ قرآن کریم کے چوتھے پارے میں ارشاد باری تعالی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا وہ گھر جو اس روئے زمین پر تعمیر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ المکرمہ میں ہے، مبارکن وہ بابرکت ہے، ہدی للعالمین، اور دونوں جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، پوچھا کہ کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر یعنی اس کے بعد کون سی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی۔ اور علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ حقیقت بھی ایک سمجھنے کی ہے کہ مساجدیں صرف اور صرف عبادت اور بندگی کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، بلکہ مساجد سے انسانیت اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے سلسلے میں رہنما ہدایات ملتی ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان اور بیان کا مرکز ہے، یہاں سے پکار کر یہ صدائیں لگائی جاتی ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور عبادت کے لائق بس اسی کی ذات ہے۔
اور ان مسجدوں سے مساوات کا درس بھی ملتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ان مسجدوں کی صفوں میں ایک امیر ترین انسان کے بازو میں، ایک امیر ترین آدمی کے بغل میں ایک فقیر اور غریب بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم نماز پڑھ رہا ہے، اسے یہ حق نہیں بنتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دائیں اور بائیں کوئی جاہل کھڑا نہ ہو۔ مسجد میں آنے کے بعد یہ سب فرق مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور دنیا کو، پوری دنیا کو یہ درس ملتا ہے کہ مسجد اسلام کی اس تعلیم کا عملی نمونہ ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کر کے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کھارے پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے۔ اسی عملی نمونے کو اگر دیکھنا ہو، اس آپ علیہ السلام کی زیروت اور عکاسی اگر دیکھنی ہو فرمان کی، تو مسجد میں دیکھی جا سکتی ہے کہ یہاں پر چھوٹے بڑے، امیر غریب، فقیر، عالم غیر عالم، تمام فرق مٹ جاتے ہیں، سب ایک دوسرے کی برابر میں ہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تمام نیت باندھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تمام رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام ایک ایسا نقشہ کھینچتا ہے کہ بڑا خوبصورت اور پیارا نقشہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ مسجدوں میں طہارت و نظافت، پاکیزگی اور صفائی، اور انضباط وقت، یعنی وقت کو کس طرح کور کرنا چاہیے اور وقت کو کس طرح مرتب کرنا چاہیے، اس کا درس بھی مسجد میں ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جماعت کا ایک ٹائم فکس ہوتا ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس پر جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے، کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ یہ مسجدوں اسلام، مسجدوں کو مسلمانوں کا مرکز ہونے کی حیثیت حاصل ہے، ان مسجدوں کو مسلمانوں کا مرکز ہونے کا شرف حاصل ہے، اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں ان کی مرکزیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ مسجد کی مرکزیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ان کی مرکزیت کو ختم کرنا چاہے گا وہ خود ناکام اور نامراد ہو جائے گا، لیکن مسجد کی مرکزیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور مسجد کی مرکزیت کی بنیاد ہی پر مساجد تعمیر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مسجدوں کی طرف آنا، ان میں بیٹھنا، ان کے ساتھ دینی تعلق قائم کرنا، ان میں اذان دینا، اسی طرح ان میں نماز پڑھنا پڑھانا، اور ان کے ساتھ دل کو معلق رکھنا، دل کا تعلق، دل کا کانٹیکٹ مسجد سے رکھنا، مسجد کی طرف آنے کی اور مسجد کو آباد رکھنے کی اس قدر روایات ہیں کہ دینی شغف رکھنے والے مسلمانوں کے لیے محتاج بیان نہیں ہے۔ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا، تو ایک مستقل کتاب کی شکل اختیار کر جائے گی، ایک مستقل کتاب وجود میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، مسجد کی تعمیر کو جنت کے گھر کی تعمیر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یوں کہا گیا ہے جو آدمی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرمائے گی۔ کتنی عجیب اور انوکھی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور ایک عجیب بات علماء کرام نے حدیث پاک کی روشنی میں لکھی ہے، سننے کی بات ہے۔ فرمایا اگر مسلمان مالی پریشانیوں سے دوچار ہو، کاروبار سے دوچار ہو، تنگ دستی کا دورہ ہو، حالاتوں نے گھیر رکھا ہو، تو مالی پریشانیوں کی وجہ سے مسجد کی تعمیر سے کترانا، مسجد کی تعمیر سے بچنے کا دروازہ اور سد باب شریعت نے کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس مالی پریشانی بھی ہے تب بھی مسجد کی تعمیر سے کترانا اور بچنا نہیں ہے۔ فرمایا اگر کوئی مسجد کی تعمیر میں ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی حصہ لے سکتا ہے تو لے لو۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا
بلکہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کا حکم ہے مساجد تعمیر کرنے کا، اور آپ علیہ السلام کا صرف حکم ہی نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ خود شرکت فرما کر مسجد کی تعمیر میں مسجد کی اہمیت کو، مسجد کی فضیلت کو عملی طور پر بیان فرمایا ہے۔ آپ کے سامنے ابھی روایت میں نے سنائی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں پتھر اٹھا کر لاتے تھے، اور سنیے حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، قربان جائے آپ علیہ السلام پر، علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ وہ صحابہ کرام جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، جو مسجد کی تعمیر میں کام کر رہے تھے، ان کے قبروں سے دھول آپ علیہ السلام خود جھاڑتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ صحابہ کرام جو مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، ان کے قبروں پر جو دھول لگی ہوئی ہے، ان سب سے پیارے رسول آپ علیہ السلام اس دھول کو اپنے مبارک ہاتھوں سے جھاڑ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کا یہ عمل مسجد کی خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہے، ان کے ہمت کو، ان کے حوصلوں کو پروان چڑھانا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرنا ہوتا؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ بہترین جگہ اللہ کے یہاں مساجد ہیں، اور سب سے بدترین جگہ اللہ کے یہاں بازار ہیں۔ اور اگر کوئی بازار کسی ضرورت سے چلا بھی جائے تو اس کی بھی ترکیب شریعت نے بتلائی ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے، جس کے دل کا کنیکشن مسجد سے رہتا ہے۔ وہ بازار میں تو چلا گیا ہے لیکن اس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے، مسجد سے اس کے دل کا کانٹیکٹ رہتا ہے۔ اور امام بزار علیہ رحمہ کی نقل کردہ روایت کے مطابق یہ آتا ہے اس روایت میں کہ مسلمانوں کی بیٹھک مسجد ہی ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ مسجد میں رہتے ہیں، حدیث میں ہے اللہ رب العزت ان کو پل صراط سے پار کرانے کی ضمانت دیتے ہیں۔